باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کی خیریت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر محمد جواد یونس آپ کے سامنے موجود ہے، اور ویورز آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کے حوالے سے بھی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے میں ویورز آج ہم ایک بہت اہم سورہ مبارکہ کا ذکر کریں گے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ ویورز سورہ فاتحہ جو ہے، اگر ہم اس کے عنوان کی طرف دیکھیں تو فاتحہ کے لفظی معنی ہیں کھولنے والی، آغاز کرنے والی، شروع کرنے والی۔ چونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسے سورہ فاتحہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے، مختلف مقامات پہ ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف محافل میں دینی محافل میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ختم شریف میں مختلف مقامات پہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ پہلے میں سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی سبجیکٹ کیا ہے، میسج کیا ہے، اور اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے ویورز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید سے محبت کریں، قرآن مجید کا ادب کریں، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اگر تلاوت میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقدار ہے۔ اور ویورز اس کا یہ صرف یہ مطلب نہیں ہے، ہماری گرامر، ہماری زبان اس قدر محدود ہے کہ ہم قرآن پاک کے ایک لفظ کا ترجمہ بھی کما حقہ یعنی مکمل طور پر ویورز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صرف اس الحمدللہ جس سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، ویور صرف اسی کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں تو آپ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے شب و روز ختم ہو جائیں گے، مگر ہم صرف ایک الحمدللہ کا ترجمہ ویورز مکمل نہیں کر سکتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو بھی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی بھی تعریف کی جائے، اگر کسی اور منظر کی تعریف کی جائے، اور کسی شے کی تعریف کی جائے، تو وہ تعریف اس انسان کی ویورز نہیں ہے، وہ تعریف اس شے اور منظر کی نہیں ہے، بلکہ وہ تعریف رب کائنات کی ہے۔ یہ ہے الحمدللہ کا مطلب۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی تصویر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پہ بڑے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ کتنی خوبصورت تصویر ہے، کتنے خوبصورت رنگ ہے، لیکن اگر غور کریں تو وہ تعریف اس تصویر کی نہیں ہے ویورز، کیونکہ تصویر تو ایک بے جان چیز ہے۔ وہ تعریف دراصل اس مصور کی ہے جس نے اس تصویر کو بنایا، جس نے اس میں رنگ بھرے۔ لہٰذا جب بھی دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی تعریف کرتا ہے، کوئی شخص کسی دوسری چیز کی تعریف کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کسی شخص کی تعریف کسی خوبی کی وجہ سے کی جائے گی، کسی کی تعریف اس کی ذہانت کی وجہ سے، کسی کی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، کسی کی اس کی فراست کی وجہ سے، کسی کی اس کی دیانت کی وجہ سے، کسی کی اس کی شجاعت کی وجہ سے، کسی کی اس کی امارت کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ مگر یہ سب چیزیں دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا میرے رب کی ذات ہے۔ تو دراصل ہر تعریف کا آخری سرا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہی پہنچ جاتا ہے، اور یہی ہے الحمدللہ کا ایک انتہائی چھوٹا سا جزء۔ ہم اس کا مکمل ترجمہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آگے رب العالمین
تمام عالمین کا رب، لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی تمام جو دنیائیں ہیں، تمام کائناتیں ہیں، ہمیں تو ہماری عقل تو محدود ہے، ہمیں تو صرف یہ دنیا نظر آتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہی جانتا ہے بنا رکھے ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ اب یہ لفظ رب جو ہے ویورز، یہ بڑا کرشماتی لفظ ہے، اس کے مختلف ترجمے آپ کو کتابوں میں ملیں گے، لیکن سب سے زیادہ جو مصدقہ ترجمہ مجھے لگا ہے وہ ہے پالنے والا، تمام عالمین کا پالنے والا۔ اب ویور کی بات ذہن میں رکھیں، اگر انسان قرآن مجید کے صرف ان دو الفاظ پر اپنے ایمان کو پختہ کر لے ویورز، تو وہ دنیا کی ہر برائی سے، ہر جھوٹ سے، ہر بددیانتی سے ویورز وہ بچ سکتا ہے۔ یعنی وہ صرف انسان کا پالنے والا نہیں، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، جس میں چرند پرند جمادات نباتات ہر شے آ جاتی ہے، جس کا وہ پالنے والا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ یہ سوچے کہ وہ رب جو زمین پہ رینگنے والا کیڑا، جو ہم چلتے ہیں، چل کے تھوڑی دور جاتے ہیں تو ہمارے پیروں کے نیچے نہ جانے کتنے کیڑے آ کے اوپر مر جاتے ہیں، اس کیڑے کو بھی آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ ان کیڑوں کا، ان حشرات کا ایک پورا نظام ہے خوراک حاصل کرنے کا۔ وہ خوراک ایک مقام سے حاصل کرتے ہیں، دوسرے مقام پہ سٹور کرتے ہیں، اور موسموں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کو وہاں سے استعمال کرتے ہیں۔ پورا نظام ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ رب جو پتھر میں موجود کیڑے سے بھی غافل نہیں ہے، وہ رب جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، تو کیا وہ مجھ سے جو اشرف المخلوقات، جو اس کی بہترین مخلوق ہے، کیا اس سے غافل ہو؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ رب جو کیڑے سے غافل نہیں، وہ رب جو ایک ایک شے کا علم رکھنے والا، جاننے والا ہے، وہ اشرف المخلوقات مجھ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو میں کیوں بددیانتی کروں، میں کیوں لوگوں کا حق ماروں، میں کیوں جھوٹ بولوں، جبکہ میرے رزق کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے۔ یہ دو الفاظ اگر صرف ہم سمجھ جائیں قرآن پاک کے، ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ضرور ہیں ویورز، نماز میں بھی پڑھ جاتے ہیں، محافل میں بھی پڑھ جاتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کے کبھی میسج کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ویورز ایک سمندر ہے۔ آگے چلتے ہیں، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کا ذکر کیا، رحمان اور رحیم، جو اس کی رحمت کی وجہ سے مختص کیے گئے۔ ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، بعض لوگ اس کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مختلف انداز ہیں، ایک رحمت اس کی خاص ہے اور ایک عام ہے۔ ایک عام رحمت ہے سب کے لیے، جو اسے مانتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی، سب کے لیے بالعموم اس کی رحمت ہے۔ آج آپ نظر اٹھا کے پوری دنیا پر دیکھیں، یہودیوں کے ملکوں کی طرف دیکھیں، عیسائیوں کے ملکوں کی طرف دیکھیں، کیا دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ خوشحال نہیں ہیں؟ دولت ہے، ہر چیز ہے، امارت ہے، عیش و عشرت ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اگر اللہ انہیں بھی نواز رہا ہے۔ یہ اس کی عمومی رحمت ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے بارش ہوتی ہے۔ ویور، جب بارش ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اب بارش یہ فرق کرتی ہے کہ یہ یہودی کا گھر ہے، یہ عیسائی کا گھر ہے، میں نے یہاں نہیں گرنا، یہ مسلمان کا گھر ہے میں یہاں گروں گی؟ ایسا نہیں ہے، بارش سب پہ یکساں گرتی ہے۔ یہ اللہ کی یکساں رحمت ہے، مگر ایک رحمت اس کی ایسی ہے جو مخصوص ہے، اور جس کا اطلاق جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد یوم حشر میں ہوگا، یوم آخرت میں ہوگا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ آگے چلے گی۔ یہ میرا آج ویورز پہلا لیکچر تھا سورہ فاتحہ کے اعتبار سے، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ویورز یہاں تک ہم نے کیا ہے، اور یہاں تک بھی میں اس کو بیان نہیں کر پایا۔ ویور، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، ویورز میری اتنی قابلیت نہیں ہے، میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس کی دی ہوئی بخشش جو اس نے دی ہے، اس کے تحت
ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے، میرا بولنا بھی وہ قبول کرے، آپ کا سننا قبول کرے، اور اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، سورہ فاتحہ کا باقی حصہ جو ہے میں اپنے آنے والے لیکچرز میں اس پہ بات کروں گا۔ ویورز آپ اس کو ضرور سنیے گا، الحمدللہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھنے کو ضرور ملے گا۔ ویورز ہم نے اپنے قرآن پاک سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ایک سلسلہ شروع کیا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ السلام علیکم۔